بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پہلے زمانے میں بزرگ ہوا میں اڑا کرتے تھے یا نہیں اڑا کرتے تھے، میں نے اس کے متعلق کہیں نہیں پڑھا، یا پہلے زمانے اور موجودہ زمانے کے بزرگ ہوا میں اڑ سکتے ہیں یا نہیں اڑ سکتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر بزرگ ہوا میں اڑ سکتے تھے یا اڑتے تھے تو صحابہ کرام ہوا میں کیوں نہیں اڑے؟ یہ تو صحابہ کرام تو زیادہ فضیلت والے ہیں، حالانکہ صحابہ میں یہ 1% کیا 0% بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام بھی ہوا میں اڑے ہوں۔ لیجئے پہلے آپ انجینئر صاحب سے سن لیجئے۔ یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں، بزرگ اڑ لیندے نے، اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں بزرگ، میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہیں انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن؟ کہتے ہیں مومن مسلمان، تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے، آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے۔ ساری کہانی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے، حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے۔ وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی ہوتی، آئے دن وہ واقعات۔ تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے۔ تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہے، تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے۔ تو سن لیا آپ نے، اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، خاص طور پر اگر آپ انجینئر صاحب سے متاثر ہیں اور ان کی ہر بات کو وحی کی طرح سچا سمجھتے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں صحابہ کرام سے اڑنے کا واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جی ہاں، ایک ہے زندہ کا اڑنا اور ایک ہے مرنے کے بعد اڑنا۔ زندہ کا اڑنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مرنے کے بعد لاش کا اڑنا یہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بخاری شریف کے اندر موت کے بعد صحابی کا اڑنا رپورٹ ہوا ہے۔ جی، حدیث کی کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 4093 یہ آپ کھولیے، اس کے اندر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، تفصیلی حدیث ہے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی میت، ان کی لاش ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے آسمان کی طرف۔ کس طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، ان کی لاش زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، یعنی کہ لٹک رہی ہے جیسے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ میت اور لاش نیچے زمین کی طرف آ گئی اور زمین پر رکھ دی گئی۔ تو محترم انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ حضرات، آپ حضرات اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ بخاری میں رپورٹ ہوا ہے، اور صحابہ کرام سے ہوا میں اڑنا، معلق ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟